اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اپنے بزرگ علماء کرام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کروں گا کہ اس حساس ترین اور تاریخی موقع پر اتنی اہم اور جامع کانفرنس بلا کے ان بزرگوں نے اپنی بصیرت اور اپنی بزرگی ہمارے سامنے ثابت کی ہے، ہم سب کے سامنے۔ ہم ہمیشہ معتقد تھے اور اس اعتقاد میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بزرگوں کا سایہ اس قوم پر قائم و دائم فرمائے۔ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے یہ کوئی اچانک ہونے والا حادثہ نہیں ہے، اور صرف داخلی مسئلہ بھی نہیں ہے کہ ہم صرف اس کے کچھ عوامل پاکستان کے داخلی سیاست اور خصوصاً مذہبی سیاست میں تلاش کرنا شروع کر دیں۔ یہ ایک منظم اور بین الاقوامی ایجنڈے کا پاکستانی حصہ ہے اور چیپٹر ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ بنیادی طور پر بین الاقوامی طاقتوں کی جو اس وقت خواہش ہے وہ یہی ہے کہ جو حساس ترین عالم اسلام کے مسائل ہیں ان سے مسلمانوں کی توجہ ہٹے اور وہ ڈیل آف دی سینچری کے حوالے سے وہ کچھ جس کا وہ خواب دیکھ رہے ہیں انجام دے پائیں۔ لہٰذا ہمیں جو بھی ہمارے گرد و پیش میں واقعات ہوتے ہیں ان واقعات کو اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، خود ہمارے اہل سنت مختلف مکاتب فکر کے ان سادہ لوح علماء کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے جو بعض اوقات کسی ایک ذاکر، کسی ایک خطیب کے کسی ایسے معاندانہ جملے یا غیر منصفانہ بات کی وجہ سے مشتعل ہو کر اس عالمی ایجنڈے کی تکمیل کا حصہ بن جاتے ہیں، ان کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے جو معتدل لوگ ہیں ان تک بھی اس پیغام کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ تو اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ نکات کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ آج کا یہ اجلاس الحمدللہ بہت جامع اور خوبصورت اجلاس ہے، لیکن جیسے ابھی ثاقب صاحب نے فرمایا اس اجلاس کے ختم ہونے کے بعد معاملے کو سو نہیں جانا چاہیے۔ اس لیے میری یہ گزارش ہوگی کہ ہمارے یہ سارے بزرگان، ہمارے سرپرست، ہمارے بزرگ علماء دین اور قائدین مل کر ایک ایسی کونسل بنا دیں جہاں پر اس طرح کے حساس موضوعات پر فوری طور پر اس کونسل کے معتمد اراکین بیٹھ کر فوری گفتگو، مشاورت اور فیصلے کر سکیں تاکہ چیلنجز کا جواب ہم بروقت دے سکیں۔ اتنے بڑے اجلاس بلانے کی ہر دفعہ ظاہر ہے ضرورت جب پڑتی ہے تو مشکل ہو جاتی ہے، آسان نہیں ہوتا۔ تو اس لیے پہلی میری تجویز یہ ہے کہ ایسی کوئی کونسل جس میں یہ سارے بزرگان موجود ہوں اور جس کو چاہیں شامل کر لیں مشاورتی طور پر، اور اس کو یہ اختیار دیں کہ وہ اس طرح کے معاملات میں مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں ایک دفعہ ضرور بیٹھ سکیں۔ ایک اس کے بعد 3 میں تجاویز لکھ کے لایا ہوں، تو ان 3 تجاویز میں کچھ ضمنی چیزیں بھی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ چونکہ ہمیں دشمن کی شناخت کی ضرورت ہے، اس لیے ہمارے انہی بزرگ علماء سے میں درخواست کروں گا کہ جو اہل بصیرت لوگ معاشرے میں موجود ہیں جو دشمن کو سمجھتے ہیں، ان کے ذریعے سے اپنے مدارس کے اندر بھی اس طرح کا ایک سلسلہ شروع کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں ہم دشمن کے بنائے ہوئے اس گراؤنڈ میں نہ کھیلیں بلکہ ہم مستقل طور پر اپنی سوچ کے مطابق میدان میں اتریں۔ یعنی وہ ہمیں نہ اتاریں میدان میں بلکہ ہم خود سوچ کر میدان میں اتریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔
برطانوی پارلیمنٹ کے 90 اراکین نے گزشتہ دنوں ایک رپورٹ پیش کی اور اس میں پاکستان کے حوالے سے ایک منفی رپورٹ تھی. اس کے ضمن میں ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں اور دیگر ایسے اقلیتوں کے ساتھ شیعوں کو بھی شامل کر کے انہوں نے کہا کہ شیعہ بھی ایک اقلیت ہے اور ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. بادی النظر میں بڑی اچھی بات ہے، شیعوں کی مظلومیت کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ شیعیت پر خودکش حملہ ہے اور اسی ایجنڈے کا حصہ ہے جس کو میں کہتا ہوں بین الاقوامی ایجنڈا ہے. لہٰذا ایک طرف آصف علوی یا سلطانی جیسے لوگوں کے ذریعے سے ایسی ہرزہ سرائی کروائی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ملکہ برطانیہ ان کو آغوش میں لے کے پناہ میں لے لیتی ہے، اور دوسری طرف انہی اقدامات کے رد عمل کو تشیع کی مظلومیت بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. دوسرے لفظوں میں ایک ہی ایجنڈا ہے، مختلف اس کی شکلیں ہیں. ہمیں یہ چیز اپنی عوام کو بھی اور خواص کو بھی نہ صرف بتانے کی ضرورت ہے بلکہ بار بار بتانے کی ضرورت ہے. چونکہ ایسا ہے اس لیے اس روشنی میں ہمیں کچھ قاطعانہ فیصلے کرنے چاہیے، ملمہ کاری کے ساتھ نہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم دشمن کو گراؤنڈ نہ دیں. جو لوگ اس ملک کے اندر شیعیت کے لباس میں اللہ کی توہین کرتے ہیں، قرآن کی توہین کرتے ہیں، رسول کی توہین کرتے ہیں، شیعیت کے لباس میں مراجع تقلید کی توہین کرتے ہیں، معین ہے، بے تحاشا تعداد نہیں ہے ان کی، مختصر ہے لیکن معین ہے، ان کو اس قوم کی صفوں سے باہر نکال کر اعلان کر دیا جائے کہ ان کا مکتب اہل البیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ وہ ناسور ہیں جن کے کندھے پر گن رکھ کر دشمن تشیع کو اور مکتب کو نشانہ بناتا ہے. میری ایک یہ تجویز ہے. دوسری، وہ صالح ذاکرین جو واقعی ہم سے ہو سکتا ہے چڑھتے ہوں لیکن اپنی گفتگو میں حدود کو پامال نہیں کرتے، ان ذاکرین سے نہ صرف اپنا رابطہ بڑھایا جائے، جو لوگ اس سلسلے میں کام کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے اور ان ذاکرین کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے کہ بھئی آپ اچھا کام کر رہے ہیں، اسی طرح سے آگے بڑھیں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے ان کو قریب لانے کی کوشش کی جائے. دو باتیں. تیسری، توہین آمیز خطابت چاہے جوش میں ہو یا ہوش میں، دونوں صورتوں میں اس کی ہر صورت میں حوصلہ شکنی ہونی چاہیے اور ہر سطح پر ہونی چاہیے. اس کے ساتھ یہ وہ فروعی مطالبات ہیں یا تجاویز ہیں. ہمارے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کے حوالے سے ہمیں ڈٹ کر منطقی اور مستدل انداز میں اپنے وہ اصول بیان کرنے چاہیے. بھی اس کے ہم پابند ہیں اور ان اصولوں پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. اور یہ بات ایک شیعہ کو بھی سمجھ آنی چاہیے اور ایک سنی کو بھی سمجھ آنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ سنیوں سے ہم چھپائیں اور شیعوں کے درمیان بات کریں. جو متفق علیہ موضوعات ہیں تمام اہل سنت کے درمیان، ان کو چھیڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو ان کے اپنے آپس میں اختلافی موضوعات ہیں ان پر ہمیں کھل کر بولنا بھی چاہیے کہ یہ آپ کے اپنے اختلافات ہیں، پہلے اپنے مسائل حل کرو، اس کے بعد ہم پر اعتراض کرو. لہذا جو مسلمہ عقائد ہیں ان کو چھیڑنا نہیں چاہیے، چاہے کسی کا بھی ہو، اس کے لیے محترم ہے اور ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے. لیکن جو مسلم نہیں ہے اس حوالے سے زبان بند نہیں رکھنی چاہیے، بولنا بھی چاہیے اور دلیل کے ساتھ بھی بولنا چاہیے اور ہر محفل میں بولنا چاہیے اور دلیل کے ساتھ، ان توہین آمیز انداز میں نہیں، دلیل کے ساتھ بولنا چاہیے اور اس پر ایک واضح موقف ہمیں دینا چاہیے. چونکہ اس وقت دشمن نسبی طور پر ایک کام کر چکا ہے کہ اذہان عمومی کو ہماری طرف متوجہ کر کے تشیع کو نشانہ بنانے کی اس نے بھرپور کوشش کی ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ اہل سنت کے جو معتدل علماء ہیں ان کے ساتھ اس وقت اس فضا میں نشست و برخاست، گفتگو،
تبادلہ خیال اور مشترکہ موقف کے اعلان کے لیے ہم اپنی ایکٹیویٹیز تیز کریں اور یہیں سے اس چیز کا آغاز کریں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں یا کوئی اور ہو سکتا ہے۔ ایک شدت پسند جماعت کے اندر بھی کچھ معتدل لوگ رہتے ہوں اور ہیں ایسے لوگ، تو وہاں پر بھی ہمیں اپنی آواز پہنچانی بھی چاہیے اور ان کو ذہنی طور پر کلیئر بھی کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک مشکل یہ ہے، جب کبھی ہم پر اعتراض ہوتا ہے مکتب تشیع کے حوالے سے، کہا جاتا ہے یہ تبرعی ہے۔ تبرع کی ہمیں واضح ڈیفینیشن بیان کرنی چاہیے کہ ہم تبرع کس کو کہتے ہیں۔ یہ اگرچہ جزئیات میں سے ہیں، لیکن ایک عام اہل سنت کو جب آپ یہ بات سمجھائیں گے تو وہ آپ کی بات سے جلدی قائل ہو جاتا ہے، بشرطے کہ دلیل کے ساتھ سمجھایا جائے۔ تاریخ اسلام کی جو متنازع شخصیات ہیں ان کے حوالے سے بھی ہمیں دو ٹوک موقف کا اعلان کرنا چاہیے، لیکن ثبوتوں اور دلیلوں کے ساتھ، حتیٰ قرآن اور سنت دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اور ایک بات ہمیں اپنے اجتماعات میں بھی سمجھانا چاہیے، ہم اپنے مراجع کرام کے فتووں کے پابند ہیں۔ چونکہ پابند ہیں اس لیے مقدسات کی بے حرمتی کو ہم حرام سمجھتے ہیں، اس لیے کہ فتویٰ ہے، یہ گلی کوچے کے کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، مرجع تقلید کا فتویٰ ہے۔ لیکن جب آپ کافر کے نعرے لگانے کی اجازت دیں گے، جب آپ کافر کا نعرہ لگانے والے ایک نجس العین خنزیر کو اپنے ساتھ بٹھائیں گے، تو پھر ایک ذاکر کا آپ منہ بند نہیں کروا سکتے کہ وہ آپ کے کسی مقدس ہستی کو بھی کافر کہے۔ لہذا آپ بھی روکیں، ہم بھی روکیں، یعنی ہمیں دب کر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مصلحت ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، مصلحتوں میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ہمارا لب و لہجہ پر اعتماد بھی ہونا چاہیے اور سربلند بھی ہونا چاہیے اور مستدل بھی ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ ایک دفعہ پھر آپ سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ہمارے ان تمام بزرگ علماء کرام پر اپنی نظر کرم اور خاص نظر عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔